فرید بازار سے سودا سلف لانے جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا ایک ٹرک سامنے سے آ رہا ہے اور ایک بچہ سڑک پار کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ فرید فوراً بچے کی جان بچانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا۔ بدقسمتی سے ٹرک ڈرائیور رفتار قابو میں نہ رکھ سکا اور جیسے ہی فرید بچے تک پہنچا، ٹرک اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ فرید کے پاس بچے کو بچانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے چھلانگ مار کر بچے کو ایک طرف دھکیل دیا، مگر خود کو نہ بچا سکا اور ٹرک کے نیچے آ گیا۔ لوگ فوراً اسے ہسپتال لے گئے، جبکہ ٹرک والا موقع سے فرار ہو گیا۔ جب فرید کے گھر والوں کو اطلاع ملی تو اس کے چاروں بیٹیاں رونے لگیں۔ دو تو صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ ان بچیوں کی ماں 5ویں بچی کو جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور فرید ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی زاہدہ اس وقت صرف 12 سال کی تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد تعلیم کا خواب چکنا چور ہو گیا اور ان کی زندگی کے باپ کے سہارے گزرتی رہی۔ آج باپ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے ان کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ زاہدہ نے خود کو سنبھالا اور ہسپتال پہنچی، جہاں اس نے باپ کو دیکھا جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فرید نے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور سرہانے کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا، پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ شخص غالباً فرید کا دوست تھا جو اطلاع ملنے پر ہسپتال پہنچا تھا۔ زاہدہ باپ کے اشارے کا مطلب نہ سمجھ سکی اور وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس شخص جس کا نام عاقب خان تھا، اس نے زاہدہ کو تسلی دی اور کہا وہ ضروری کارروائی کے بعد فرید کی میت گھر لے آئے گا۔ عاقب خان کا ڈرائیور زاہدہ کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس ہسپتال چلا گیا۔ زاہدہ نے گھر پہنچتے ہی اپنی چھوٹی بہنوں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ ان کے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر بچیوں کا رونا مزید تیز ہو گیا، کیونکہ ان کے باپ کی میت تھوڑی ہی دیر بعد گھر لائی جانے والی تھی۔ جن کا کوئی بھائی نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، اس معاشرے میں ان لڑکیوں کا اکیلے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ 4 کم عمر لڑکیاں بغیر والدین کے رہتی ہیں۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نیک نیت، کچھ برے خیال کے حامل اور کچھ ایسے بد نظر کہ ان کی نگاہوں میں ہمیشہ خباثت چھلکتی ہے۔ جب بھی یہ لڑکیاں مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلتی، آوارہ لڑکے ان کے پیچھے لگ جاتے۔ زاہدہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا، اس لیے جب اس کے ماموں ملنے آئے تو اس نے روتی ہوئی ان سے التجا کی کہ یا تو وہ ان کے گھر آ کر ساتھ رہیں یا ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ بغیر مرد کے ان کا اکیلے گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ ماموں نے جب لڑکیوں کو اس قدر پریشان اور بے بسی کی حالت میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ کہنے لگے، بیٹی، ہم تو اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتے، تم ہی تیاری کرو، ہم تمہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یوں زاہدہ اور اس کی بہنیں ماموں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں۔ ایک دن وہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ماموں نے سب کو بیٹھک میں بٹھایا اور زاہدہ سے چائے لانے کو کہا۔ جب زاہدہ چائے بنا کر لے آئی تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت اور مرد بیٹھے ہیں۔ عورت کا رویہ قدر سرد مہر تھا، مگر مرد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ زاہدہ نے غور سے دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کے والد کے آخری وقت میں ان کے پاس موجود تھا۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گئی اور چائے پیالیوں میں ڈالنے لگی۔ تب اس شخص نے زاہدہ سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی، میں تمہارے والد کا پرانا دوست ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے اور گاؤں کے اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ ایک بار میں اپنے بیٹے نوید کے ساتھ دربار گیا۔ تمہارے والد فرید بھی وہاں سیر کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں کنارے پر ایک پتھر پر کھڑا اپنے بیٹے کے ساتھ دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک نوید کا پاؤں پھسل گیا۔ تمہارا والد کچھ دور کھڑا تھا، مگر جیسے ہی اس نے نوید کو دریا میں گرتے دیکھا، فوراً چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک ماہر تیراک تھا، اس نے میرے بیٹی کی جان بچائی۔ میں نے فرید کو گلے لگایا اور یوں بچپن کی دوستی پھر سے تازہ ہو گئی۔ مڈل کے بعد میں شہر تعلیم کے لیے چلا گیا اور فرید کو اس کے والد نے ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بٹھا دیا تاکہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے۔ بعد ازاں میری اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانگی ہوئی۔ وہاں تعلیم مکمل ہوتی ہی میری شادی ہو گئی اور میں مستقل وہیں مقیم ہو گیا۔ 25 برس بعد جب وطن واپس آیا تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ دوست سے یوں ملاقات ہوگی۔ تمہارے والد نے اپنے آخری لمحے میں تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کا اشارہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں تم لوگوں کی خبر گیری کروں۔ یہ ان کا مجھ پر آخری اعتماد تھا۔ اب میں تم سب کا خیال رکھوں گا۔ زاہدہ باپ کو یاد کر کے رونے لگی۔
عاقب خان اسے یہ سب کہانی سنا رہے تھے اور ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ لندن سے اس کے والد کو باقاعدگی سے خط لکھتے تھے۔ فرید کبھی جواب دیتے اور کبھی نہیں، مگر انہوں نے خط لکھنے کا سلسلہ بند نہ کیا۔ اب زاہدہ کو یاد آیا کہ اس کے والد اپنے ایک خاص دوست کا ذکر اکثر کرتے تھے اور انہی کی خطوط سے الماری بھری ہوئی تھی۔ زاہدہ اپنے والد سے کہتی، ابا آپ اپنے دوست کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہتے، بیٹی خط بھیجنے میں پیسے بہت لگتے ہیں۔ شاید وہ اپنی غربت کے حالات اپنے امیر دوست کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ جب عاقب خان وطن واپس آئے اور دریا کے کنارے دونوں دوست اچانک آمنے سامنے آ گئے تو فرید کے دل میں بھی بچپن کی دوستی کا وہ پاکیزہ احساس جاگ اٹھا جب وہ دونوں پستہ گلے میں ڈالے اسکول کے ساتھ جاتے تھے۔ حالانکہ عاقب ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور فرید ایک غریب کسان کا، مگر ان دونوں گاؤں میں امیری غریبی کا فرق کچھ خاص نہیں تھا۔ آج عاقب زاہدہ کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ ماموں نے فوراً ہاں کر دی۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایک درزی کی بیٹی کی شادی اتنے امیر گھرانے میں کیسے ہو گئی۔ کوئی رشک کر رہا تھا تو کوئی حیرت کا اظہار کر رہا تھا، مگر مقدر میں کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ زاہدہ اگرچہ ایک بڑے گھر کی بہو بن کر آئی، لیکن اس کے ساتھ اس کی عزت نفس کی پامالی کا سامان بھی آ گیا۔ اس کی ساس نے پہلے دن سے ہی اسے قبول نہ کیا۔ وہ اسے اپنے بیٹے سے بار بار یہی کہتی کہ آخر تم ایک درزی کی بیٹی کو بہو کیوں بنا کر لائے ہو۔ وہ زاہدہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی اور اس کی تینوں نندیں ہر وقت اسے احساس دلاتی کہ وہ ان کی برابری کے لائق نہیں، وہ صرف اسی لیے آئی ہے کہ ان کی خدمت کرے۔ اگر دب کر رہے گی تو عافیت میں رہے گی، ورنہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ زاہدہ کا شوہر ایک سیدھا سادہ انسان تھا، مگر کبھی کبھار اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں آ جاتا۔ عاقب صاحب کے گھر والے دل سے زاہدہ کو قبول نہیں کر پائے تھے۔ نندیں نہیں جانتی تھیں کہ زاہدہ کی بہنیں اس سے ملنے آئیں، مگر بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں۔ وہ جب اداس ہوتی تو اپنی بڑی بہن سے ملنے چلی آتی۔ یہ بات زاہدہ کی ساس کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ انہوں نے ایک سازش رچی۔ ایک دن جب زاہدہ کی بہنیں ملنے آئیں تو نندوں نے گھر کے ایک قیمتی ہیرے کا ہار کہیں چھپا دیا اور شور مچا دیا کہ بھابھی کی بہنیں ہار لے گئی ہیں۔ اس الزام پر زاہدہ کے شوہر نے شدید غصے میں آ کر اسے مارا اور کہا کہ اپنی بہنوں سے کہو ہار واپس کریں۔ جب زاہدہ نے انکار کیا اور کہا کہ اس کی بہنیں چور نہیں ہو سکتی تو شوہر نے الزام اس پر ہی ڈال دیا کہ اگر بہنیں نہیں لے گئیں تو تم ہی ہار اپنے ساتھ چھپایا ہے، یا تو ہار واپس کرو یا پھر اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ اور واپس مت آنا۔ اسی دوران عاقب صاحب نے یہ سارا جھگڑا سن لیا۔ وہ بولے، شور مچانا بند کرو، وہ ہار میں نے اپنی بیٹی کو سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا اور میں ہی اسے واپس لاؤں گا۔ وہ فوراً سنار کے پاس گئے اور ویسا ہی دوسرا ہار خرید لائے۔ پھر اپنی بیٹی سے کہا، یہ لو تمہارا ہار اور آئندہ ایسی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ خبردار دوبارہ ایسی بات نہ سنوں کہ کہیں رکھ دیا یا کھو گیا۔ ہار واپس آ گیا، مگر جو زخم زاہدہ کے دل پر لگ چکے تھے ان کا مرہم کوئی نہ تھا۔ دراصل عاقب صاحب کو کامل یقین تھا کہ ہار زاہدہ نے یا اس کی بہنوں نے نہیں چرایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بنا کچھ کہے دوبارہ ویسا ہی ہار خرید لائے، کیونکہ ان کے دل میں یہ احساس تھا کہ ہار اگر ہے بھی تو گھر میں ہی ہوگا۔ مگر جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ گھر کے ماحول میں ساس بہو یا نند بھاوج کی سیاست کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کا مزاج صاف نیت، خالص اور سوچ بلند تھی۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں فرید کے لیے بے حد احترام تھا، جو ان کا بچپن کا ساتھی اور محسن تھا۔ وہ اس کربناک گھڑی کو کیسے بھول سکتے تھے جب فرید دم آخر بے بسی میں ملتجی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جس سے وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کی ضمانت مانگ رہا ہو۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ساری زندگی غربت جھیلی، مگر کبھی اپنے کسی ضرورت کا ذکر اپنے دوست سے نہ کیا، نہ کچھ مانگا، لیکن موت کے قریب صرف اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اس اعتماد کو عاقب کے سپرد کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے عاقب کے دل پر گہرا نقش چھوڑ دیا۔ انہوں نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اپنے باوقار خوددار دوست کی دوستی کا حق ادا کریں گے، چاہے وہ دنیا سے جا چکا ہو۔ یہی سوچ ان کے فیصلے کی بنیاد بنی کہ وہ فرید کی نیک سیرت باعزت بیٹی زاہدہ کو اپنی بہو بنائیں گے،
تاکہ صرف اس کا نہیں بلکہ اس کے باقی یتیم بہنوں کا بھی سہارا بن سکیں۔ پرانے وقتوں کے لوگوں کی اپنی سوچیں ہوا کرتی تھیں۔ جو لوگ واقعی خاندانی اور شریف ہوتے تھے وہ اپنی شرافت کی اس طرح پاسداری کرتے تھے۔ عاقب صاحب بھی انہی شرفاء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک دولت کی اونچ نیچ سے زیادہ دوستی اور اخلاقی اقدار اہم تھی، مگر افسوس کی یہی بات کہ ان کی بیگم میں نہ تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرے۔ شوہر کی ضد کے آگے ان کا بس نہ چلا تو مجبوری میں ہتھیار ڈال دیے، مگر ایک درزی کی بیٹی کو بہو بنا کر لانے کا ملال ان کے دل سے کبھی نہیں گیا۔ یہی احساس ان کی بیٹیوں یعنی زاہدہ کی نندوں میں بھی موجود تھا۔ ان سب نے زاہدہ کو دل سے کبھی قبول نہ کیا، کیونکہ اگر قبول کر لیتی تو برابری کا درجہ دینا پڑتا۔ یوں زاہدہ کی زندگی کے دکھ بھرے دن شروع ہو چکے تھے۔ زاہدہ نے سب کچھ اسی لیے برداشت کیا کہ اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اس کی اور اس کی چھوٹی بہنوں کا کیا بنے گا۔ ماموں خود ایک سفید پوش انسان تھے۔ بڑی مشکل سے ان کی تینوں بہنوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ممانی ہر روز کسی نہ کسی بہانے شوہر سے جھگڑتے تھیں۔ حالانکہ وہ یتیم بچیاں پورا گھر سنبھالتی تھیں، مگر مستقبل میں ان کی شادیاں بھی کرنی تھیں اور یہ تمام اخراجات ماموں کے بس کی بات نہ تھی۔ عاقب صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ زاہدہ کی بہنوں کے لیے اچھے رشتے دیکھیں گے، اور وہ اس پر عملی کوشش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے زاہدہ کے ماموں سے اچھے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے، مگر ان کے گھر کی عورتوں کو اس بات کا علم نہ تھا۔ وہ تو بس کسی نہ کسی بہانے سے درزی کی بیٹی کو اس گھر سے نکالنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھی۔ لیکن زاہدہ سمجھدار تھی۔ ان کی بار بار کی کوششوں کے باوجود میکے جانے پر آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ جانتی تھیں کہ اگر وہ بھی ماموں کے گھر چلی جائے تو ممانی باقی تینوں بہنوں کو بھی نکال باہر کریں گی۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ تھا جسے کوئی اور نہ سمجھ سکتا تھا سوائے زاہدہ کے۔ وہ صرف عاقب صاحب کی وجہ سے اس گھر میں قدم جمائے ہوئی تھی۔ ایک دن وہ اپنی بہن کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، کیونکہ اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ سارا دن نوید کا انتظار کرتی رہی تاکہ وہ آئے تو وہ اسے خوشخبری دے۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید اس خبر سے نوید کا رویہ بدل جائے اور وہ محبت سے پیش آئے، مگر نوید رات 12 بجے تک گھر نہیں آیا۔ زاہدہ پریشان ہو کر اپنے کمرے سے نکلی اور راہداری میں لگی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، تاکہ جیسے ہی شوہر آئے تو فوراً گیٹ کھول دے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی نند راشدہ گلی میں ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ فوراً نیچے آئی اور غصے سے پوچھا، تم گلی میں لڑکے سے کیوں بات کر رہی تھی؟ اگر تمہارا بھائی آ جاتا تو مجھے بتاؤ وہ کون تھا، ورنہ میں تمہاری ماں اور بھائی کو بتا دوں گی۔ راشدہ نے کچھ نہیں بتایا، مگر جب زاہدہ اوپر چلی گئی تو راشدہ نے خود اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے گھبرا کر کہا، ارے لڑکی، یہ کیا غضب ہو گیا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے تمہیں لڑکے سے باتیں کرتے دیکھ لیا ہے اور تمہیں جتا بھی دیا ہے۔ اب اگر یہ نوید اور تمہارے والد کو بتا دے تو ہمیں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ بہتر ہے تم فوراً یہ معاملہ سنبھالو اور اس کے کھلنے سے پہلے ہی کوئی تدبیر نکالو۔ دوسرے دن آدھی رات کو نوید جب گھر پہنچا تو اس نے ایک لڑکے کو گیٹ سے نکلتے اور گلی میں بھاگتے دیکھا۔ اس نے فوراً گاڑی دوڑائی اور لڑکے کو ٹکر مار کر گلا دیا۔ پھر باہر نکل کر پوچھا، تم کون ہو اور ہمارے گھر کیا کرنے آئے ہو؟ لڑکے کو راشدہ نے پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ وہ بولا، میں چور نہیں ہوں، آپ کی بیوی نے بلایا ہے۔ وہ بیٹھ کر کھڑی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ کار کی آواز سن کر اوپر بھاگ گئی اور مجھے بھی کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، کہیں تمہیں دیکھ نہ لو۔ یہ سن کر نوید کو شدید دھچکا لگا۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر کہا، میرے ساتھ گھر چلو اور یہی بات میری بیوی کے سامنے کہو۔ اگر تم سچے ہو تو سب کے سامنے سچ ثابت کرو۔ اس وقت تک گھر کے سب افراد جاگ گئے تھے۔ لڑکے نے سب کے سامنے وہی بات دہرائی جو راشدہ نے اسے سکھائی تھی۔ سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ زاہدہ بھی دم بخود رہ گئی، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جسے اس نے کل اپنی نند کے ساتھ گلی میں باتیں کرتے دیکھا۔ ساس نے موقع پا کر کہا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں، لیکن کوئی ثبوت نہ تھا، اسی لیے چپ رہی۔ یوں زاہدہ پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا گیا، جس سے نہ صرف اس کی عزت خاک میں مل گئی بلکہ وہ امید جو اس نے آنے والے بچے کی صورت میں باندھی تھی وہ بھی آنکھوں میں ہی دم توڑ گئی۔ عاقب نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ لگتا ہے سبھی اس کے خلاف گہری سازش میں شریک ہیں۔
ایک عاقب کے سوا جو یہ سارا تماشا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ زاہدہ رو رو کر کہہ رہی تھی، یہ سب جھوٹ ہے۔ کل جب میں نے راستہ کو اس لڑکے سے گیٹ کے پیچھے باتیں کرتے دیکھا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے اور یہ کون ہے، یہ سامنے کھڑی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ میں نے یہی کہا تھا نا۔ عاقب ابھی تحمل سے کام لینا چاہتے تھے، وہ بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے مگر مصلحت کی تحت معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف بہو تھی اور دوسری طرف بیٹی، دونوں ہی لڑکیاں ان کے گھر کی عزت تھیں، مگر نوید نوجوان تھا اور غصے میں آ گیا۔ اکثر رات دیر سے گھر آتا تھا، اسی لیے حفاظت کے لیے پستول اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے پستول نکالا اور لڑکے پر تان کر بولا، سچ سچ بتا دے، دوشی کون ہے، میری بیوی یا بہن؟ بہن کو تو میں معاف کر دوں گا کیونکہ اس کے وارث میرے والد ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، جو کرے، مگر بیوی کا مالک میں ہوں، اسے نہ بخشوں گا۔ بانجھ میری بیوی۔ لڑکا گو مگو تھا کہ سچ کہے یا جھوٹ بولے، مگر وہ اپنی محبوبہ کی خاطر جھوٹ بولنے پر تیار نہ تھا۔ چپ رہا تو نوید اس پر گولی چلانے لگا۔ باپ نے آگے بڑھ کر لڑکے کو بچانا چاہا اور اسی کشمکش میں گولی چل گئی جو عاقب کے سینے میں لگی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے۔ زاہدہ کی چیخ نکل گئی، اسے لگا وہ آج پھر سے بے سہارا اور یتیم ہو گئی ہے۔ وہ دعا کرنے لگا کہ خدا کرے میرے سسر کی جان بچ جائے، مگر ان کی جان نہ بچ سکی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس افراتفری میں لڑکے کو بھاگنے کا موقع مل گیا، لیکن عورتیں زاہدہ پر ٹوٹ پڑیں۔ فائرنگ کی آواز پڑوسیوں کی آنکھ کھل گئی اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب انہوں نے خونی منظر دیکھا تو سب ششدر رہ گئے۔ پوچھا، عاقب صاحب پر گولی کس نے چلائی اور آپ لوگ زاہدہ کو کیوں مار رہے ہیں؟ ساس بولی، یہ رات گئے کسی لڑکے کو گیٹ کے اندر بلا کر بات کر رہی تھی، شوہر نے اسے دیکھ لیا اور لڑکے کو پکڑ لیا، تب لڑکے نے جیب سے پستول نکال کر فائر کیا جو عاقب صاحب کو لگ گئی اور وہ موقع پر گر گئے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا مگر نوید جو خود باپ کا قاتل بن چکا تھا خاموش رہا۔ کہا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروانی ہے۔ ایک ہمسائے نے کہا کہ کسی نے نوید کو فون کر دیا ہے، پولیس تو آئے گی ہی۔ زاہدہ چاہتی تو اصل بات سب کو بتا سکتی تھی مگر اس نے خاموشی اختیار کی اور اپنی غیر شادی شدہ نند کا نام نہ لیا کیونکہ وہ اپنے مرحوم سر کے احترام کو پامال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب اسے درزی کی لڑکی کہہ کر عزت کے لائق نہ جانتے تھے مگر محلے میں اس کے شوہر کی عزت تھی۔ پولیس آئی، بیانات ہوئے، نوید نے پولیس والوں کی جیبیں بھریں اور کہا کہ اس معاملے کو نہ اچھالا جائے، ہم عزت دار لوگ ہیں، جاؤ اور اسی چور کو تلاش کرو جس نے گولی چلائی۔ اور میرے والد زد میں آ گئے۔ پولیس والوں کو کیا چاہیے تھا؟ جب مدعی ہی چپ ہو تو گواہوں کو کیا کرنا؟ کچھ عرصہ بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا مگر نوید کے دل سے شک دور نہ ہو سکا۔ اس نے کہا، اب تو مجھے اپنے ہونے والے بچے پر بھی شک ہے کہ یہ میرا ہے یا نہیں۔ اس بات پر زاہدہ کی غیرت جاگی۔ اس نے سوچا جو میری عزت کی حفاظت کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، اس گھر کا بزرگ اور سرپرست تھا وہ تو چلا گیا، اب یہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ جب اپنی ہونے والی اولاد کو ہی باپ ولدیت کا حق دینے سے ہچکچا رہا ہے تو یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ایک دن جب نوید نے اسے بدکردار کہہ کر کہا کہ یا تو اس متنازع بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دو یا پھر یہاں سے چلی جاؤ، تو اس نے جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ ایک چھوٹے سے بیگ میں 2 جوڑے کپڑے رکھے اور اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ انہیں تمام احوال سے آگاہ کیا۔ ماموں نے کہا، دکھ ہو یا سکون، اب یہاں رہ کر جھیلنا۔ تمہاری چھوٹی دونوں بہنوں کی شادیاں میں اپنے دونوں لڑکوں سے کر رہا ہوں، تمہاری مومانی بھی راضی ہیں کیونکہ میری بہنوں نے دن رات خدمت کر کے ان کا دل جیت لیا ہے، میری بیوی کو مہرانی بنا کر چھیر کھٹ پر بٹھا دیا ہے۔ پھر اگر تمہاری ایک بہن بچ جائے تو اس کا رشتہ بھی تمہاری مومانی اپنے چھوٹے بھائی سے کرنے کا سوچ رہی ہے۔ تو میرے گھر بے خوفی سے رہو اور اپنا بچہ پالو، پھر جو تمہاری قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ ماموں کے ہاں آ کر زاہدہ نے سکون کا سانس لیا۔ ماموں نے نوید سے طلاق دلوا دی تھی۔ زاہدہ نے وہاں ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کے بعد اس نے سلائی کا کورس کیا اور بطور درزن اپنا کام شروع کیا۔ وہ سلائی سے اتنا کما لیتی تھی کہ ماموں اور مومانی پر بوجھ نہ رہا تھا۔ جب تک بچہ اسکول جانے کے قابل ہوا وہ بھی ایک ماہر درزن مشہور ہو گئی۔ اب نزدیکی محلے سے ڈھیروں کپڑے اس کے پاس سلنے کو آتے۔ وہ اتنی محنت اور صفائی سے سلائی کرتی کہ اچھے اچھے درزیوں سے بھی بازی لے گئی۔ جہاں ایک جوڑی کی سلائی پر درزی 1000 یا 1200 لیتے، وہ 700 میں سل دیتی تھی۔ جو عورتیں کم اجرت دے سکتی تھی ان کے کپڑے بھی رعایت پر سلوا دیتی۔
اس طرح اس کی ساکھ بن گئی۔ پہلے وہ درزی کی بیٹی کہلاتی تھی اور اب زاہدہ ایک مشہور درزن بن گئی تھی۔ اپنے اس ہنر سے اس نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ افسر بنا دیا۔ آج وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب ماضی کے زخم یاد آتے ہیں تو بس ایک ہی بات کہتی ہے کہ خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ کرے۔ یہ یتیمی کے دکھ کبھی نہیں بھلائے جاتے۔